سیدہ یا محسن محق حسن علیہ السلام یا کریم الاحسان محق حسین علیہ السلام، الہی عبادت قبول فرما۔ برادران دائے پر بروز پیدا بچایا پر بارگج قبول فرما۔ باب جلال دین دی اولاد دل بدنی دا چکمی ترقی عطا فرما۔ مرحومین دے درجات بلند فرما، رزق کثیر عطا فرما، سلسلہ عزا و ولا نسل منتقل فرما۔ اس بارگاہ دی رونق نو تا قیامت آباد شاد فرما۔ مومنین جڑے صف عزا کے حاضر ہیں شریح حجاب مستجاب فرما۔ مومنین دی زندگی دراز فرما، بیمار مومنین نو شفائے کلی عطا فرما۔ میرے وارث میرے مالک دا ظہور جل فرما۔ بار الہا انہی دیر نہ اٹھائیں جنہی دیر تیرا علی علی دراز ہو جائے۔ کریم مالک ساری ساری دعاؤں مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، سرنشین محفل زیر کسا وجہ رسول آیت خلی عطا، مبادرات عصمت صاحب سلطان ادارہ عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ، جس بی بی دی پاگوت تعلق حسین تخلت سامنے زہر ہے، موزمہ دی ذات مقدسہ تے کی من کر کے بلند آواز نال درود طلب فرما۔ خطیب انور سالونی دروازہ شہر علم در شہر حکمت آبشار حق شہریار فکر امیر کائنات علی بن ابی طالب دی بابرکت ذات ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو۔ وجہ کے تخلیق کائنات منبع معجزات فخر موجودات جد السادات سرکار ختم الرسل دی ذات بلند آواز نال درود تلاوت فرماؤ۔ اجازت صاحبان دی نوکری دا آغاز ہو۔ اج دی مجلس دا عنوان ہے لفظ عید۔ ہر لفظ کچھ حروف دا مجموعہ ہو۔ لفظ عید ترے حروف دا مجموعہ، عین یا دال، ترے حروف ملن تے لفظ عید بن گئے۔ ہر لفظ دے دو معنی ہوتے، پہلا معنی لغنی معنی، دوسرا معنی اصطلاحی معنی۔ عید کا لغنی معنی ہے دہرائی جانے والی خوشی، جڑی خوشی بار بار آوے اس نو عید آوے۔ متعمل ہے جی، جڑی خوشی ایک تو زیادہ دفعہ آوے اس نو عید آوے، بار بار آن والی خوشی نو عید آوے۔ دہرائی جانے والی خوشی کو عید کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہے عید کا؟ جس دن اللہ رحمت دی نگاہ نال اپنے بندے نو ویکھے اس دن نو عید آوے۔ چونکہ میں بانی بھی ہوتا میں ذاکر بھی ہوتا، 20-25 منٹ دی مجلس بھی پڑھی جا سکتی، لیکن ایک گل اتھے ہوندی ہے جتھے بندہ صرف ذاکر ہو۔ مجلس پڑھنی ہے مکمل، مینوں یہ تانگ نہیں ہوندی جو مجمع بولے تے میں پڑھا، چونکہ مجلس تواڈی خشنودی واسطے نہیں، مجلس کہ سرکار قائم نو راضی کرنے واسطے۔ تسی بولو پھر بھی مکمل حاضری ہے، تسی نہ بولو پھر بھی مکمل ڈیوٹی ہے، چونکہ تسی سارے عزادار اس واسطے آئے بیٹھے ہو جو قائم آل محمد ساڑھے ہاتھ کے چراز لے گا۔ اور قبلہ تائید فرمانا مجلس و کامیاب نہیں جس سے کراؤڈ زیادہ ہو، مجلس و وڈی نہیں جس سے داد چوکی ہو، بلکہ مجلس او کامیاب ہے جڑی مومنین نو کم از کم 1 سال تک یاد رہ جائے۔ جس دن اللہ رحمت دی نگاہ نال اپنے بندے نو ویکھے اس دن نو عید آ دینا۔
اس واسطے کوئی مذہب ایسا نہیں جس وچ عید نہ ہو۔ قرآن دا حاشیہ آتا ہے سب تو قدیمی مذہب ہے یہودیت، یہ بھی عید تو خالی نہیں، اس وچ بھی کم از کم 7 عیدین موجود ہیں۔ عید دا حق ضرور ادا کرے تاکہ منو محسوس ہوئے پیغام پہنچ دے۔ اس تو بعد قدیمی مذہب ہے عیسائیت، چلے شفقت بھی عید تو خالی نہیں، اس وچ بھی کم از کم 4 عیدین موجود ہیں۔ چلو اپنے علاقے دی گل کریے، برے صغیر پاک و ہند وچ قدیمی مذہب ہے ہندو بت پرست، یہ بھی عید تو خالی نہیں، اس وچ بھی 2 عیدین موجود ہیں، ہولی تے دیوالی۔ اللہ دے نزدیک سب تو پسندیدہ دین ہے دین اسلام۔ عید اس دن نو آدن جس دن اللہ رحمت دی نگاہ نال اپنے بندے نو ویکھے۔ جڑا دین اللہ دے نزدیک سب تو پسندیدہ دین ہے، پھر آؤ فرزند بطول کو پوچھئے اس وچ ایجاد دی تعداد کتنی؟ لطف آ جائے گا اگر جملہ میں پہنچا لیا تو سماعت کر لیا، مرضی تھوڑی اپنی ہے۔ صادق آل محمد فرمایا دین اسلام وچ اللہ نے عیداں دی تعداد لا تعداد رکھی، چونکہ جس دن اللہ رحمت دی نگاہ نال ماشکی جی اپنے بندے نو ویکھے، نوجوانوں پاوے ٹیک وصول کیتی نے بولیا ضرور، اس دن نو عید آ دن۔ کوئی بزرگ ٹیک لے تے خیر ہوندی ہے، تے کوئی نوجوان لے لے تے پھر جس دن اللہ رحمت دی نگاہ نال اپنے بندے نو ویکھے اس دن نو عید آ دن۔ اس واسطے اللہ نے دین اسلام وچ عیداں دی تعداد لا تعداد رکھی۔ اچھا مولا اگر یاد دی تعداد دین اسلام وچ لا تعداد ہے تو پھر پہلی عید کیڑی؟ ہن دعا نہ آوے پھر پڑھن دا مزہ کوئی نہیں۔ سرکار فرمایا پہلی عید عام عید نہیں، جس دن جناب آدم دی اللہ نال صلح ہوئی اس دن نو مومن دی پہلی عید آکھا گیا۔ کاسا پورا لیا صبح تو مجلس پاک دا آغاز کہے، گرمی دے موسم میں اتنے ذاکرین نو سنانے انسان تھک پاؤندا ہے، تھوڑا بہنا کافی ہے، پھر ایڈی سونی تائی دا حق ادا کر دیتا۔ چاہے شفقت اگر میرا سہارا بڑھے تو جملہ میں تیرے مجمع تک ارسال کر کے جامڑا چاہنا، جھگڑا پہلے ہوتا ہے سلو بعد چوڑا۔ آؤ پہلے قرآن دے حاشیے کو پوچھئے جو جھگڑا کیویں ہویا؟ اے مولوی غلط فہمی پائی ہے مسلمان دے ذہن جو سرکار آدم نے گندم کھا لائی تے اللہ کیا چھوڑ دے میری جنت۔ اگر آدم گندم کھا کے جنت ٹک نہیں سکتا تے آدمی گندم کھا کے جنت جا کے میں سکتا ہے؟ پتہ لگا وجہ کوئی اور ہے، اے گیپ نہیں پورا ہو سکتا۔ کوئی 2 بندے تھے آ جاؤ، آؤ بسم اللہ جرت دا مظاہرہ کرو، صلوات پڑھو سارے صحابان بلند آواز۔ اگر آدم گندم کھاوے تے جنت جو کڑیا جاندہ ہے، آدمی گندم کھا کے ساری زندگی جنت جامن دا ارادہ کیویں کر سکتا ہے؟ پتہ لگا وجہ کوئی ہو رہے جس وجہ نو مولوی چھپائی رکھے ہے۔ اگر میں نے اجازت دیو تے ذاکر بن کے نہیں سید بن کے میں قرآن دا حاشیہ پیش کرا۔ سرکار علامہ علی نقی نکن صاحب دا پڑھا ہے جملہ، قبلہ حضور فرمیندے ہیں سرکار آدم کلے نہیں، بی بی حوا بھی نال جنت دے باغات سیر کر رہے ہیں، جنتی نعمات دید پئی، اسمان والے پاسے ویکھیا، عرش دیاں پاویاں تو ویکھیا، میرے مالک کتنی کریم ہے تیری ذات جسے ساریاں نعمات میوہ جات میں آدم دے صدقے خلق کیتیاں۔ میں سمجھا کہ بندہ یا روحانی طور تے موجود نہیں یا بولن دی طاقت نہیں رکھتا جڑا ہن نہ بولے یا سن نہیں سکتا، اگر ساریاں سہولیات موجود ہون تو پھر تئی دا حق ادا کرائے۔ مالک کریم ہے تیری ذات جس ہر شے میں آدم دے صدقے خلق کیتی۔ خالق دی آواز آئی خبردار آدم ہر شے تیرے صدقے نہیں بنائی، تینوں کسے دے صدقے خلق کیتا۔ اللہ سبحانہ اللہ یہ آئے مالک کوئی ہے جڑا میرے کو پہلے فرمایا ایک نہیں 5 دن پاک دے مندہ دار میرے سامنے بیٹھے، ایک نہیں 5 ٹیک وصول کر کے بیٹھے ہوئے چاچے دعا فرماؤ، ایک نہیں 5 مالک کو کہڑے انہاں دی زیارت کر سکتا،
فرمایا تیری بصیرت اس قابل نہیں تو انہاں دے انوار دی زیارت و مشرف ہو سکے، ہاں انہاں دے حجابات دی زیارت کر لے، مالک حجاب دی زیارت کروا دے۔ فرمایا سار اٹھا، پہلا پاوا ویک حجاب مصطفیٰ، حجاب امیر المومنین، حجاب کل عصمت، حجاب طہارت، حجاب شہادت۔ مالک جنہ دے حجابات اتنے سوہنے انہاں دے نور کیسے ہو سن، ایک باری انہاں دے چہریاں دی زیارت کروا۔ فرمایا آدم تو اس قابل نہیں جو زیارت کر سکے، تیری قوت بصیرت و بصارت اس قابل نہیں، مالک جڑے ایڈے عظیم ان بے مثال ہیں من بھی انہاں جیسا بنا دے۔ خالق کی آواز ہے خبردار آدم چھوڑ دے میری جنت، رلنا بھائی سہارا بڑھنا گرمی دا موسم ہے، چھوڑ دے حیدری، چھوڑ دے میری جنت۔ تیری جرت کی میں ہوئی تو خواہش ظاہر کرے جو میں تینوں علی جیسا بنا دے وہاں۔ آدم ہے ابو البشر، آدم ہے خلیفۃ اللہ، آدم ہے حجت اللہ، آدم ہے معصوم۔ عقیدہ شیعہ ثنایا شریع دے مطابق نبی ہوندہ ہی ہو جڑا معصوم ہوئے، گناہ اور ہے ترک اولا اور ہے۔ کدی موضوع ملیا تے ترک اولا تے تقریر کرانگے۔ آدم گناہ نہیں کیتا، گناہ کرے پھر نبی کیسا؟ سرکار آدم کیتا ہے ترک اولا۔ چونکہ آج دا موضوع نہیں، نوجوان بولنا میرے نال تھوڑے جا زبان حرکت دے بنا، چونکہ محفل ایسی ہے جتھے پڑھنا عبادت ہے، جتھے پڑھنا عبادت ہوئے، جتھے چپ رہنا عبادت ہوئے، جتھے سمجھنا عبادت ہوئے، کلیاں بے کے سوچنا اتھے بولنا کیڑی بڑی عبادت ہو سکے۔ بندے دے گناہ معاف ہوندے نالے محمد دا ذکر سن کے بولنے نال، جڑی زبان آلے محمد دے تذکرے چ بولے پھر گھر لڑائی دے کم نہیں ہوندی۔ شیعہ نے حیدر قرار دی زبان اللہ نے دو جائیں تے بولن کی تے خلق کی تھی، شیعہ ہوندہ ہی ہو جڑا مسجد چ بولے یا مجلس چ بولے، جڑا علی دی نلائن دا صدقہ رزق کھاندا ہے کھا کے حلال کرے، زیادہ نہیں تے سبحان اللہ دی چھل ضرور پیش کرے۔ متوجہ ہو جی، متحمل ہو۔ آدم ہے ابو البشر، خلیفۃ اللہ، معصوم، بے عیب۔ میں تے تسی آدمی، چلو اپنی گل نہیں، مولوی آدمی، آدمی دا معنی کیا؟ آدم والا یا آدم کا بیٹا، او پاک ہے۔ مولوی ہر ویلے پاک نہیں، او بے عیب عیب دار ہے، او معصوم ہے غیر معصوم ہے۔ متحمل ہو جی، متوجہ ہو جی، تھوڑی جی دعا بداؤ تو میں نتیجہ پیش کراں۔ پاک آدم علی جیسا بڑھن دی خواہش ظاہر کر کے چاچا شفقت جاگی تے ہمت کری تیرا مجمع تے نہ رلے۔ پاک ابو البشر آدم، خلیفۃ اللہ آدم، حجت اللہ آدم، سرکار آدم علی جیسا بڑھن دی خواہش کر کے جنت چ رہ نہیں سکتا، نجسم اللہ علی دا مقابلہ کر کے جنت چ داخل کے میں ہو سکتا۔ مہربانی علی ولی اللہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ عزادارہ دی خیر ہو گئے، مال تھوڑی نسلوں نے بات فرما رہے۔ پاک آدم علی جیسا بڑھن دی خواہش ظاہر کر کے جنت اچ قیام نہیں کر سکتا، پھٹی پرانی چٹائی تے بے کے جمعرات دی روٹی منگ کے کھاون والا ملا، سارے پنڈ دا خانسا پیدا نے صدقہ کھاون والی بلا، علی دا مقابلہ کر کے جنت اچ جاون دی خواہش کی میں ظاہر کر سکتا۔ جس دن جناب آدم دی اللہ نال صلح ہوئی، اس دن نو مومن دی پہلی عید آکھا گئی۔ موضوع ہے عید۔ فرزند زہرہ فرمایا جس دن ابو البشر دی اللہ نال صلح ہوئی، لطف لے رہے ہو، دعا فرما رہے ہو، اس دن نو مومن دی پہلی عید آکھا گیا۔ دوسری عید جس دن جناب ابراہیم دی اگ گلزار بنی،
میں ایک بات کی تھی تفصیل نہ کی تھی تو پھر شام تک میں ہی پڑھتا رہا سی۔ اس دن مومن دی دوسری عید بن گئی جس دن جناب یونس نو مچھلی دے پیٹ چوں نجات حاصل ہوئی، اس دن نو مومن دی تیسری عید آکھا گیا۔ جس دن جناب موسیٰ پہلی دفعہ اللہ نال ہم کلام ہوئے، یار ایک قاسم پور کر لیں کوئی رائے وینڈ تے نہیں جو ایڈی خاموشی رسول ہے۔ بریک بندے میرے سامنے تشریف فرماؤ، رائے وینڈ دی سرزمین ہوئے یا تسی نہ بولو تو میں چپ رہا کوئی گل نہیں کہہ رہے، اتنے چل رہا مجلس ہونا ہی بڑی بات ہے۔ تے قاسم پور کھرلا زرہیز سرزمین نوشہرہ ورکہ بھی آیا ہوئے، شیخ و پورہ بھی آیا ہوئے، کاموں کی بھی ہوئے، تے پھر دعا حاصل نہ ہوئے۔ حیدری جس دن جناب موسیٰ پہلی دفعہ اللہ نال ہم کلام ہوئے، اس دن نو مومن دی چوتھی عید آکھا گئی۔ آؤ جاری صاحب، جس دن جناب عیسیٰ نے اپنی ماں دی عصمت دی گواہی دیتی، اس دن نو مومن دی پنجویں عید آکھا گیا۔ نسل آباد ہوئے، دیاں دے کج ہوئے، پتر نصیب ہوئے۔ جس دن مسلمانہ دے روزے مک گئے، اور بولو یار جے دور ہیں پریشان نہ ہو، جس دن مسلمانہ دے روزے مک گئے، اس دن نو مومن دی چھٹی عید آکھا گیا۔ جس دن اے لفظ توڑے مزاج دا سید بولے توڑی دادی دی وکالت کر رہے، غیر سید دعا فرمایا توڑی مخدومہ دی عصمت بیان کر رہے۔ جس دن دین اسلام نو مذہب عیسائیت بطول دا صدقہ فتح نصیب ہوئی، مومن دی چھتویں عید بن گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ مہربانی سائیں مشکل موضوع تیڑی سونی دعا اور مشکل ماحول ہے، تھکے ہوئے ماحول ہے، الحمدللہ راضی ہو گیا، اے بزرگاں دی دعا نصیب ہو گئی۔ میں ہزار دفعہ جس دن مذہب عیسائیت دین اسلام نو فتح نصیب ہوئی بطول دا صدقہ، اس دن نو مومن دی ستویں عید آکھا گیا۔ بہت ہمیں لوگ جس دن جناب اسماعیل دی یاد میں نائی گئی، اے جڑی گزاری نے اس دن نو مومن دی 8ویں عید آکھا گیا ہے۔ قربانی تقسیم کرن دا نام ہے، شیخ پورا لیو فریج بھرن دا نام نہیں۔ پیغام تے ضروری ہے نا، مجلس دے نال نال دات تھوڑی ہوئے یا چوکھی ہوئے۔ بزرگ پہ آدھے نے برف بڑی مانگی ہو گئی۔ قربانی تقسیم جدہ نہ ہی قربانی ہے یار، جدہ نہ ہی قربانی ہے پھر اس کو سیو کرنے دی لوڑ کیڑی ہے، وہ تقسیم ہونی چاہیے۔ نامید بندہ قوت سماعت رکھدا ہوئے، زبان رکھن دے بعد بولن دی طاقت رکھدا ہوئے، نقیشہ دی آواز اس دے کان دے پردے نال ٹکراوے، جملہ سن کے نہ بولے رضا مولا تو نوکری پنن دا فائدہ کوئی نہیں۔ کوئی جینون مجبوری ہوئے نہ بولے، ارمان کو نہیں دکھ کو نہیں، جڑا بول سکتا ہوئے بولے ضرور، نہ بولیا سرکار قائم دی بارگاہ شکایت کرے سا نامی جس دن آخری درجے دی نبوت پہلے درجے دی امامت دا بازو پکڑ کے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا۔ حسین بادشاہ سرکار علامہ باقر مجلسی آدھے نے اس محفل سونا بھی عبادت تے پھر میں انہوں دی عبادت کی میں خراب کرا، وہ ستے رہن کوئی گل نہیں۔ اچھا جی اٹھائیے پھر انہوں نے پھر وہ کم کری جڑا ساڑھے والا نہیں،
سوزی دا کرا لے اگر میرا سہارا بنو اے میرے سوزی بنو تو پھر وہ گل سنائیے خم غدیر دے مقام تے مصطفیٰ نے فرمایا لہ آؤ سوا لکا صحابی کوئی اٹھ تے سوار کوئی گھوڑے تے سوار کوئی گدھا گدھے تے سوار ہن معیار دے آؤ نا پھر ہن معیار دے آؤ جنہیں معیار ہے اونج بولو نا کوئی گھوڑے تے سوار کوئی اٹھ تے سوار کوئی ڈاچی تے سوار کوئی خچر تے سوار اصحابہ پوچھے یا رسول اللہ کتھے لہنا ہے جیڑا بندہ ساری زندگی کسے نال بھی نہیں بولیا مجلس سے نہیں کسے نال بھی نہیں بولیا بول سکتا ہوئے نہ بولے میں من نہیں سکتا اتھے علی ہوئے یا رسول اللہ کتھے لانا ہے سرکار فرمایا جنانو علی نال پیارے میرے دل تے لے جاؤ جنانو علی نال ویرے میرے دل تو لے جاؤ بسم اللہ برادر بزرگ بسم اللہ جناب غیور عباس نقوی صاحب تشریف فرماؤ بس انہاں دا آمنا ہی ہن میرا جامنا ہے اچھا جی نہیں گل مکمل کر رہے ہیں سرکار فرمایا لہ آؤ کوئی اٹھتے سوار کوئی ڈاچی تے کوئی خچر تے کوئی گدھے تے اصحابہ پوچھا یا رسول اللہ کتھے لانا ہے سرکار فرمایا جنہاں نو علی نال پیار ہے میرے دل تے لے جاؤ جنہاں نو علی نال ویر ہے میرے دل تو لے جاؤ کاسوں کو ڈالیو مرضی توڑی اپنی ہے کوئی محمد دے دل تے لے گیا کوئی محمد دے دل تو لے گیا میں توڑنے میں کیتا وعدہ میں تو سنانے قصیدہ جے قصیدی علی دعا ملے تے قصیدہ پڑھیے بولو یار چاچا شفقت ہے تھکے ہیں صبح دی بڑی داد دیتی تے میرے وارچ نہ دے وے بھائی جان نو داد دے لوے چلو تسی اے سہارا بنو تے میں ایک لفظ تو سناواں سرکار علی دا بازو پکڑ کے خطیب آل محمد حضرت زیدی صاحب فرمائے نے اتنا بلند کیتا جو علی امیر دی بغل دی سفیدی سوا لکھ حاجیاں نو نظر آئی سرکار فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا مجمع دے درمیان سلمان محمدی اٹھے ہے مار جی شامل ہو سلمان اشارہ کر کے دا نہ دیکھا تھا نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے ولی ایسا جاگو جی ذرا ہلو جی ذرا جاگو جی بولے مہربانی سائی نہ دیکھا تھا نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے ولی ایسا یمن کے بادشاہ اس کے گدا ہے یہ سخی ایسا تھکنا نہیں بھائی بولنا دعا فرمانی ہے نہ دیکھا تھا نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے ولی ایسا یمن کے بادشاہ اس کے گدا ہے یہ سخی ایسا نہیں تھا کوئی سجہت میں آج تک نور جلی ایسا اور بڑی مشکل سے ملتا ہے زمانے کو ولی ایسا نہ دیکھا تھا نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے ولی ایسا یمن کے بادشاہ اس کے گدا ہیں یہ سخی ایسا نہیں تھا کوئی سجہت میں آج تک نور جلی ایسا بڑی مشکل سے ملتا ہے زمانے کو علی ایسا سرکار فرمایا سلمان میرے قریب آجڑی گل اٹھے کی دیا اتھے کر تاکہ جنہاں نہیں سنی ہو بھی سن لیں مولا میں آکھیا نہ دیکھا تھا نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے ولی ایسا یمن کے بادشاہ اس کے گدا ہے یہ سخی ایسا نہیں تھا کوئی سجہت میں آج تک نور جلی ایسا بڑی مشکل سے ملتا ہے زمانے کو علی ایسا سرکار فرمایا سلمان اگر میں محمد کے نزدیک اپنا مقام مزید بلند کرنا چاہنا ہے مجمع دے درمیان کھلو کے دووے بازو چاہ کے میں محمد کی طرف اعلان کر دے او محمد پیاد ہے جس دی زبان اللہ دے حکم دے بغیر حرکت نہیں آتی سید دعا فرمانا مولا آکھنا کیا ہے سرکار فرمایا صحابہ نو آکھ دے نبی پیاد ہے بے چین دنیا میں بے چین دنیا میں بے چین دنیا میں موالی ہو نہیں سکتا علی کا کوئی بھی دشمن حلالی ہو
مہربانی سائیں مالک تھوڑی نسل آباد فرماؤ. بس ختم میرا بیان. نام عید جس دن آخری درجے دی نبوت پہلے درجے دی امامت دا بازو پکڑ کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا. سید ابن موسیٰ فرزند زہرا تو پوچھیا مولا ہر شے چ اللہ ریت بھی رکھی ہے سردار بھی رکھے ہے جی میں سارے گھوڑے ریت حسین دا مرتجی سردار ہے. جیڑا وڈا چودھری ہوئے چیمہ ہوئے چچا ہوئے وڑائچ ہوئے سارے ریت سید سردار ہیں. تسی منو تامی سردار تسی نہ منو تامی سردار. سانو اللہ بھیجے ہی اس گھر ہے چپ کر گیا سید سردار ہیں. ایویں صحیح پاویں جیڑا وڈا کھرلو ہے پاویں جیڑا وڈا چیمہ چچا ہو سید کل بھی سردار سید اج بھی سردار. سرکار علامہ ریاض شاہ رضوی صاحب دا جملہ مصاحب دی کروائت پڑھاں گے بائی جان ٹائم دیاں گے سامنے آ گیا. صحت والی زندگی ہوئے انہوں نے سن اسی ممبر تے آئے. کیسا کمال دا جملہ ہے سرکار دا. مالک انہوں نے لمبی عمر عطا فرماوے انہوں دا سایہ ساڑھے سر تے سلامت فرماوے. شیخ پورا گجراں والا دا فخر سید وہ فرمیدیں حسین مٹی تے بھی ہوئے وہ بیٹا رسول دا ہے. صحابی ممبر تے بھی ہوئے وہ نوکر رسول دا ہے. ہر شے چ اللہ ریت بھی رکھی ہے سردار بھی رکھے ہے. سارے انبیاء ریت مصطفیٰ سردار اولیاء ریت امام اول سردار سارے شہید ریت مظلوم کربلا سردار ساریاں خواتین ریت خاتون جنت سردار ساریاں قوم ریت سید سردار. سید بولو میرے نال مولا اے یاد چو ریت کیڑیاں عیدہ وچ ریت کیڑیاں تے سردار کیڑی ہے. فرزند زہرا فرمایا میں صادق آل محمد نو قسمے اللہ دی وحدانیت دی جس نے قبضہ قدرت وچ میں جعفر صادق دی جندے تمام اے یاد ریت عید غدیر سردار ہے. دو سیکنڈ دا مجلس دا پیغام ہے پھر 4 یا 5 منٹ دی ایک مصاحب دی روایت. مجلس میرے حصے دی الحمدللہ بہترین ہے. ماحول بہتر ہو گیا بھائی جانو ممبر دئیے زیادہ دیر انتظار نہ کرائیے. مجلس پاک مکمل کا ہوندی شفقت اگر معصوم دا پیغام شامل. فضائل گھنٹہ پڑھیے مصاحب 2 گھنٹے پڑھیے. امام زمانہ تا راضی ہوندے جو مومن تک معصوم دا پیغام پہنچے. جس دن اللہ رحمت دی نگاہ نال حاج ساج مومن نو ویکھے اس دن نو عید آ دے. کوئی ایسا عمل ہوئے جو ساڑھا ہر دن عید بن جاوے. چاچا ویکھو میرے الپاس کوئی ایسا عمل ہوئے جو ساڑھا ہر دن پھر عید بن جاوے تو امام اول پہ آدھیں مومن کا مجلس بولیا جملہ نہ بولیا ہے مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے. عیداں ہر کہہ نو راس آئیاں نے زہرا دیاں دیاں نو راس آئیاں میں صدقہ دیا انہاں دوہاں عیداں لوٹی پہ گئی زہرا. پروگرام تے میرا کچھ ہو رہی جو بھائی جان دا انتظار آئی جلدی آگے ہن زیادہ دیر نہ بٹھاواں. برادر بزرگ لا رہے اپنے وقت 2-4 منٹ انہوں ہدیہ کرا تاکہ دعا وصول کرا. ہم سب دل چاہ رہے ہیں اس معصومہ دا تذکرہ کرا جدی زندگی 4 سال آئی. میں صدقہ تھی سمدھی پیو دے سینے تے آئی جدا نام فاطمہ بابا پیار کنے سکینہ سکینہ سکون دینے والی کو سکینہ کہتے ہیں. عزادارہ تو ہائی نہیں کی تھی جڑی نفس مطمئنہ واسطے
ویسے سکون ہوئے اس نو سکینہ آدے شبیر دیاں 13 ضرباں دے بعد مسلمانہ جس نو ڈھیر مارے ہے اس نو سکینہ آدے میں صدقہ کیمہ ایک ایک لفظ ذمہ دار ہوں 84 یتیم آئے چوں جس نو چوکھا مارے ہے اس کا نام ہے سکینہ قبل شام ایک موڑ تے شمر اللہ اعلان نے سیدہ دے چہرے تے ظلم کیتا ایک سپاہی پوچھیا یتیم ڈھیر سارے تو جد مرے نئے شبیر دے سینے تے سمن علی نو مرے نئے وجہ کیا ہے راز کیا ہے جملہ ڈسیسی کتھے کتھے سیدہ دے بیٹھے ہوئے نشان دہی ہو جاسی ہس کے آدھا اس کو مارن دیا 2 وجہ پہلی وجہ ہے جو ادھا نام فاطمہ ہے مرحبا مرحبا آئے تیرے باسے تھے ہن تیرے باسے چلائی دوجی وجہ ہے جو اس نو مارن نال ادھا بابا تڑپ پیدا ہے نوجوانہ دی زندگی در آدھو ہے شالا معافر و نصیب ہو ایڈی سونی ہائے بلند کر کے شامل ہونا لے دار ہو اچھا اس نو مارن نال بابا کی میں تڑپ ویندا ہے روایت بڑی مشکل ہے اشارے نال گزرن دا ارادہ رکھدا ظالمہ دا محرم میں پہلی ضرب چلائی حسین نہیں بولے میں دوجی چلائی شبیر نہیں بولے میں تیسری چلائی حسین نہیں بولے ہائے توڑے واسطے ہے ظالمہ دے میں چوتھی ضرب مارن دا ارادہ کیتا 4 سال دی زہرا میرے ہنجرے چ ہاتھ پایا ظالمہ دا خنجر میں ان چھوڑایا سید علی دا ہاتھ زخمی ہویا پھر میں معصومہ جو ڈوبے ہاتھے چکابو کر کے زخمی پیو دے سامنے زخمی دی دے چہرے دے ظلم کیتا جڑا حسین 3 ضربات نہیں بولیا اچھا وین کر کے آدھنے غازی کوئی وس لگ دائی تیلا اور میرے سامنے میرا قاتل میری دین مرے لائے منو پک لگ گیا جد حسین نو رواونا ہوئے شبیر نو مارن دی لوڑ کوئی نہیں شبیر دے سامنے شبیر دی دے چہرے مرحبا 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 جزاکم اللہ ایک منظر بلند کرو قریب تو 2 وائٹ سنا ہوا علماء مقتل آدھن سپاہی دی آواز دی یہ گل اس ویلے دی جد حسین جین دیا حسین دا سر شام آ گیا ڈڑ کر بلا رہ گیا ہون کیوں مرے نئے ظالمہ دے تو موجزہ وکھنے تو شبیر دے سر تو بے میں ظلم کرے دا سید معافی دے سو ظالم تماچا الا رہے اکبر دی بہن مٹیاں دے رہ پہیے حسین نے سارا لسانگ جب دی آئیے بڑھا یا وین کر کے آدھنے آلیا کوئی وصل لگ دائی تیلا او برے بالار اس میرا قاتل میری دینو مکانے بھائی ماتم قبول ہو جاوے حسین دیاں 13 ضربان دے بعد سمر اللہ اعلان معصومہ نو انہا دیواراں دے نال بٹھین دا ہا جنہا دیواراں دے ڈھائن دا حت رہا بھائی صاحب زندانوں ملیا جدی چھت کوئی نہ ہا میں چھوڑ دیاں تمہید دیاں ساریاں گلنا قریب تو 2 وین کر رہا پھر ایک ماتم علی سترے ادرات دا ویلا چاندنی رات سید الساجدین آدھن میں معصومہ دیو کی حالت ڈٹھی جتنا میرا مقتل دا مطالعہ ہے معصومہ زندان دا پہلا چکر لایا ہے انج ٹری ہے جویں نمازی قیام دی حالت چھڑتا ہے 2 چکر انج لایا جویں نمازی رکوع دی حالت چھڑتا ہے 3 چکر انج لایا جویں سال دا بچہ بڑی ماں دے پوسے ویسا ہے بین دی آو کی حالت میں کہ میں سڑ ماری معصومہ کیا ودی گولیں دیا میں اس جملے تے وین آسی پردے دارنا میرے کنتا کچھا وین کر کے علی سجاد دعا مانگ شالا پیو دے مرن دے بعد دیاں زندہ نہ رہا میرا مر جاوی کیا گولیں دیا میں آواز دا مدت ہو گئی ہے میں مرضی نال سندی کوئی نہیں کوئی پتھر مل جاوے آؤ تھوڑی دیر سر تھلو رکھ کے میں نندر چکر رہا سجاد فرمایا پتھر کیوں گولیں دیئے آپ ہی رہا دے سینے تے سب کو بی بی علی بانے چھوٹیاں آتے تیری بھیڑ تیرے سینے تے کی میں سما تیرے سینے تے سبا مندہ پاؤ گئے اچھا سینے تے نمی سمنا بیرا دی جولی شم کو بی بی علی سم سنبا دے پہلے جواب دے بڑے بیرا کڑی جاتے ہوں دے چھوٹیاں بیڑا کڑی جاتے ہوں دے کوئی تے ہو سی دی اللہ قدردار جڑا سونی آئے بلند کرے سی سجاد فرمایا نہ روا چھوٹیاں بیڑا دینیاں دی جاتے بڑے بیرا پیو دی جاتے بی بی علی مدت ہوئی ہے میں بابے کان سکھ دی ودیا میں تینوں بابا کے بولیں دیا تم انہوں دی سمجھ کے ایک واری سینے نہ اللہ
سجاد کڑیاں کنج کے پہلا وین کی دا شمر دے تماچے جلن علی بچڑی نکیاں نکیاں بائیں سجاد گالے چپا کیا دیئے بسم اللہ کرا میرا بھج دے گھوڑے تو منہ دے باہر لانا واہ بھائی واہ وین قبول ہو جاؤ وین خصائص الحسینیت امام مظلوم آدھر صف ذات بہ کے ہائے ضرور کیتی کرو مولا ہائے کیوں ضروری ہے معصوم فرمے دے تیرا خیال ہے تیرے سجے تیرا بیرا ہو سی تیرے کھبے تیرا کوئی دوست ہو سی ہو سکتا جتھے بہ کے تو روندہ ہوئے تیرے سجے میرا نانا محمد ہوئے تیرے کھبے میرا رت رونا رس سجاد ہوئے اتنی آئے کر جو میری ماں بطول تیرے حق کے شرازی بنجے بس مقام آزادارو سجاد دے گل چپاہی پائیاں تے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی آبد میں جو زندان چمر پوا کربلا تو لے کے شام تائیں تیرے کل منگیا کچھ نہیں اکا حسرت میں جو زندان چمر پوا منو یزید خزانے دا کفل دا دے میں نے شام غریب کر چھوڑا ہے دفن کی میں کر رہا اچھا ویٹ کر گیا دی اس سے میں نے چولے نہ دفنا چھوڑے میں اللہ دی عدالت جاکسا میرے اللہ میں غریب پیو دی غریب دیاں عزادارہ تیری حایت حرش نہیں مرحبا 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 کھلیا بائی کر کے رو بنا لے دیاں دے کج ہو ویٹ بس مقام عزادارو سجاد دے اچھا دے پیو دا سر اس تو زیادہ عبارت نہیں ہو سکتی حافظ کفائی صاحب بڑی خوبصورتی نال اس کفیت نو بیان کیتا پھر ہر ذاکر پڑھیا ہر خطیب پڑھیا ہر وائس پڑھیا کفایت المجالس کتاب دا نام وہ فرمیندن جڑا ملن پیا ویندا ہے او دیاں رگائیں چکون تیری ہائے مانگدا ولی ستر دے جڑا ملاون پیا ویندا ہے او دیاں اکھائیں چکون ہے کوئی عزادار جڑا ہائے دی چھل جملہ وصول کردا ہوئے جس نو ملن پیا ویندا ہے او دے کنائیں چکون واہ بھائی واہ اے تیرا معیار ہے یار تیرا پرسہ قبول ہو جاوے میں صدقہ تیوا بابے دا بے ترتیب حوصلہ نہ میرا لال بابے دا بے ترتیب کٹا ہویا سر چاکے زندان دے عدم اشکارہ کھلوتا ہے ہر بندے دا اپنا اپنا مطالعہ ہے جو کچھ میں 15 سال اچھ مقتل پڑھیے جو کچھ میں کفیت پڑھیے آج جو میں دل اللہ درد اس سیدہ دا توڑ تک منتقل کر رہا نہیں ہو یا جملہ پڑھیا ہوئے میری اپنی عبادت نہ ہوئے جیویں شیخو پر گرد و نوالے ہو جیویں پیو دا سر قریب آیا ہے سیدادی بابے دے خون دی خوشبو محسوس کر کے زمین ٹوٹ دی آئی ہے بی حدیث سجادے نے لگتا ہے میرا بابا میں نو ملن آیا ہے فرمایا ولی مطلق دی ولی دیئے صرف ملن نہیں آیا آج توڑا بابا تو نو گنن آیا ہے ہر موضوع وچ کوئی نہ کوئی سطر ایسی ہوندی ہے جس سے خطیب نو بڑا ناز ہوندا ہے ایسا ایک جملہ ایک بہترین خطیب دی موجودگی تو ہدیہ کر رہا علماء مقتلہ دے جدا سیدہ نو پتہ لگ گئے خواہ مر جاوا ہون میں بابے نال ونجنا ہے ٹر دی اچھائیے پی نظر شاہ جی جتھے علی دیاں زخمی دیاں آئیں سارو اٹھاؤ واجب دلیت نال میرا اشارہ وصول کرو نکے نکے ہاتھ جوڑے علی دیاں زخمی نوا علی دیاں زخمی پوتریاں میں حسین دی 4 سالہ یتیمہ دی معصومہ کربلا تو لے کے شام تائیں توڑے نال آئیاں اگر میری وجہ تو کہیں دا دل دکھا ہوئے منو یتیمہ سمجھ کے معاف کر چھوڑا واپس ولی زمین کو زین ڈلتی جولی الاسی جولی اچبابے دا سر آیا میں بسم اللہ کرا بابا جی مرحوم دے درجات بلند ہوئے پیر و مرشد انہ دے بزرگ ساڑھے بھی بزرگ کیا کیسے لوگ دنیا تو رخصت ہو گئے جتنی محنت کر لگی ہے انہا لوگا نہیں سترہ شامل نہ ہوئے موضوع مکمل ہی نہیں ہوندے بے ترتیب کٹا ہویا سر بابے دا سر چاہ کے سیدادی چہرے دے قریب لے آئیے اتے بابا صابر شاہ جی مرحوم پڑھ دے آن اللہ نہ کرے میرا یا توڑا کٹا ہویا سر ساڑی دی جولی چاہے ہوتے مرن تو پہلے مر ویسی میں صدقہ تیوا سر شبیر رہے سکینہ دے ہتھاتے آیا ہے سیدہ توڑا مہمانہ منت پہ کرے دا پہلی 70 تے ہائے ہج کر رہے جویں شام غریبہ لی رات چوڑ پردادار دے وین بلند ہے انج سیدادی بابے دا بے ترتیب کٹا یا سر چاہ کے آجی زخمی چہرے نال ملایا ہے ترے وری آکھے سو بابا دیاں دے قدردانوں حسرت محسوس کرو بابا جیڑا تیرے سینے سے سوار آئی اس میں نہ بڑا ماریا آواز
نالو کربلا ہن تائیں یاد ہے اگلا وین کر گیا دی بابا میں کیویں بول سکدیاں میرا قاسم زندہ ہی تے لاش تے گھوڑے بھج گئے اگلا وین کر گیا دی بابا مینوں ہن تائیں یاد ہے میرے اکبر دے سینے چ لوہے دا نیزہ مارا اگلا وین کر گیا دی بابا اس کان روندیاں میرے ویندیاں میرے چاچے غازی دے سارے چ لوہے دا گورزا مارا اگلا وین کر گیا دی بابا مدت دے بعد زندان دے ادوشکار میں کدے نہ روندی ہر بہن دے بیران ایک واری مارا لے بابا میرے حصے دے ویر نو ترے واری مارا نے پہلے او تیر مارا نے جڑا بجدے ہوئے گھوڑا نو مارا بہن بابا ویندی رہیاں ہولی کمینے میرے اصغر دا لاشا نیزے تے چایا ہائے توڑے واسے چاہے ہائے کر دے اور دارو زندگی دا بندہ کوئی نہیں اگلا وین کر گیا دی بابا مر گئی ہوا منظر میں نوے کان اولی زالا مسغر دیاں ظلفائیں چاہت پایا ماں دے ویندیاں ایو جوار کی ناسگر دا دڑ زمین دے ڈے پیا حسین غریب دا وین آیا مسومہ میں جو مدت بعد مل لڑایا منو اپنی ارمان سناویا اج زندان دے محاولے سے منو میرے پترہ دے ارمان کیوں سنوے دیئے حقل مار گیا دیئے بابا مدت بعد توانو توڑے پترہ دے ارمان اس واسطے سنائے آواز آدھے بابا تیری سیادت دی قسمے کربلا مسلمانہ اتنا تیریا پترہ کو نہیں ماریا جتنا شام تیری سکینہ کو مارا ہے آواز آدھے بابا میری پسلیاں توڑ گئی بی بی یاد نے بابا میری بنائی کمزور ہو گئی آواز آدھے بابا میرے کنے چرات جاری ہے ہائے کر دیو تے مقتل دی روایت پڑھ دیوا آواز آدھے بابا مسلسل جاگن دی وجہ تو میری نظر کمزور ہو گئی آواز آدھے بابا پیاس دی شدت دی وجہ تو میرا گوشت ہڈیاں تو علیحدہ ہو گیا آواز آدھے بابا یکی مال او میں چاؤں سالائے چبڑلی تھی گئی بی بی آدھنے بابا میں یاسے دے بغیر ٹر نہیں مرحبا مرحبا پرسا قبول ہو جاوے ماتم دی تیاری کرو یار کا لسرونے جا زندہ ہونا ہو سکتا ہے کہ اندھی آخری ہوئے حسین فرمایا ہو جو مرے نرین تیرے کول کوئی گواہی ہے یا کوئی نہ بی بی یاد نے بابا علی دیاں دیاں میریاں گواہ ہے آواز آدھے بابا میرا باکر گواہ ہے بی بی یاد نے بابا میرا سجاد گواہ ہے حسین آدھے ایتا تیرے رشتہ دار ہے کوئی بیائی گواہ ہے یا کوئی نہ پیو دا سار چاکے چھوٹے دے چہرے دے سامنے لے آئیے بی بی آدھیے جبرائیل دیا پراتے سمنالا ایک باری اکھی کھول دی دے چہرے تنڈے رو رو کے ودی آدھیے رخسار گواہ ہنماتم رخسار گواہ آئیو دی تیڑی دے جیوے شاہ میاں ظلم کمائے پہلے چادرہ لٹیاں مرحبا مرحبا ماتم قبول ہو جاوے بانی مجلس و اجازت دیو توڑی سال دی محنت ہے اگلی روایت پڑھا جا چھوڑ دے وہاں پرسا میرے حصے دا ہو گیا ہے بولو چاچا ہے اجازت جھوٹ پڑھا میں سیدہ دا مجرم ہوا پیر سے اگلی روایت پاکستان اچھ نہیں ایرانی روزہ خان ذاکرین پڑھ دے 1000 دفعہ توڑی سنی ہوئی روایت ہے حسین فرمایا معصومہ میری اکلی میں دچھائے توڑے سچے رخسار دے کوئی کالا نشانے بی بی آدھنے بابا تیرے قاتل دے ہاتھے کوئی لوہے دی انگوٹھی آئی بابا حسین دے ظلم کمایا ہے میرے چہرے دے نشان باقی رہ گئے رو رو کے ودی آدھیے دھیروں لگئی آئی ہوئے چھے جنگلان دے ہوئے سمات دا پاک نگینا او سب چھوٹی قائدانا